ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا 18واں پارہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ مومنون اور سورہ نور مکمل، جبکہ سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ اس پارہ میں مذکور ہے۔ سب سے پہلے سورہ مومنون کا ذکر ہے۔ یہ سورہ مومنون مکی دور میں اس وقت اس کا نزول ہوتا ہے کہ جب کفار اپنی سازشوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے ان پہ اتنا گھیرا تنگ کر دیا ہے کہ اب مسلمان بہت جلد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بشارت دی ہے اور یقین دلایا ہے کہ کامیابی عنقریب جو ہے وہ تمہارا مقدر ہے، وہ تمہارا مقدر بن چکی ہے، یقیناً کامیاب تم ہی ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے آغاز میں جنت کے مستحقین کی 7 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے ان میں پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ مومن ہوں گے، ایماندار ہوں گے۔ اور مومنوں میں سے کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہونے والے وہ صرف اور صرف مومن ہیں۔ مومن مسلمان ہی کامیاب ہوں گے۔ غیر مومن، غیر مسلم، ان کے لیے اگرچہ دنیا میں عیش و عشرت کیوں نہ ہو، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی کامیابی وہ صرف مومنین کی ہے، اور مومنین کے جن کی صفات یہ ہیں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ صرف روٹین کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ ان کی نمازوں میں خشوع خضوع بھی ہوتی ہے۔ جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ فسق و فجور کے کاموں میں لغویات سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے کاموں میں نہیں پڑتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کو چٹی نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نصاب کے مطابق جو حصہ بنتا ہے اتنی جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ لوگ بھی کامیاب ہیں کہ جن مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہیں، امانت داری اختیار کرتے ہیں۔ اور ان مومنوں کی جو کامیاب ہوں گے، جن کے لیے جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان 7 صفات کے جو متصف مومنین ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی گارنٹی دی ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں بلکہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، تو ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما کے بتلا دیا ہے کہ یہ مومن کامیاب ہیں۔ اگر ہم بھی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت پانا چاہتے ہیں، تو یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر منی کے نطفے سے اس کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے کہ یہ پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر خون سے لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈی بنتی ہے، پھر اس ہڈی کو ہم گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ پھر ان مراحل سے گزر کر انسان جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ موت آئے گی۔ موت کے بعد اس کو جو ہے وہ دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کے جو ہے وہ مختلف مراحل ہیں،
جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہے۔ تو سامعین محترم، ان انبیاء کے قصص اللہ نے جو بار بار قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو، انبیاء کو جو ماننے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، جو انبیاء کی دعوت کا انکار کرنے والے تھے، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے تھے، اللہ کے احکام کی جو ہے وہ پامالی کرنے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اب تمہارے لیے بھی یہی اصول ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، ورنہ ان لوگوں کی طرح تمہیں بھی دنیا میں بھی ذلت سے ہمکنار ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اور اپنی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں نے آسمانوں کی تخلیق کی، بارش میں برساتا ہوں، زمین سے غلہ اور پیداوار میں اگاتا ہوں، یہ انسان کے بے شمار فوائد کے لیے میں نے چوپائے بنائے ہیں۔ تو بارش کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو ہمارے معاشرے میں ایک خدشہ لوگوں کے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے، ہمارے حکمرانوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ شیطان نے بٹھا دیا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقت حال ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک نپے تلے اندازے کے مطابق، ضرورت کے بقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے جو ہمارا اندازہ ہوتا ہے اس کے مطابق، اپنے اندازے کے مطابق زمین پر جو ہے وہ بارش کے ذریعے پانی پہنچاتے ہیں۔ پھر اس پانی کو زمین میں محفوظ بھی ہم ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ خود ہی پانی کو جو ہے وہ سٹور اور زمین میں محفوظ بھی خود ہی فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ الذَّهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور جو میں نے آسمان سے بارش برسائی ہے، پھر اس پانی کو زمین میں سٹور کیا ہے، اب اس پانی کو خشک کرنا یا زمین کی گہرائی میں لے جانا، میں اس پر بھی قادر ہوں۔ آج ہم اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اس کی سطح زمین میں نیچے سے نیچے گر رہی ہے، اور اگر ایسی صورتحال رہی تو چند سال بعد جو ہے وہ انسانوں کو پانی ملنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے گا، اور آنے والی ہماری نسلیں وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مرنے پہ مجبور ہوں گی۔ اس طرح کی باتیں کر کے کوئی کہتا ہے کہ ڈیم بنانا ناگزیر ہے، کسی نے جو ہے وہ درخت لگانے کا مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، حالانکہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چیز کے خالق ہیں، اللہ ایک مقدار کے مطابق پانی جو ضرورت کا ہوتا ہے آسمان سے بارش کے ذریعے وہ زمین میں سٹور کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ نے ہمیں متنبع کیا ہے کہ میں جو تمہیں یہ پانی کی نعمت دیتا ہوں، میں یہ تم سے چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ پانی کی کمی، یہ پانی کی شارٹیج یا زمین سے جو ہے وہ زیر زمین پانی کا گہرا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ منحصر ہوتا ہے۔ ان تمام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو زمین سے پانی جو ہے وہ زیادہ نیچے نہیں جا سکتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے لے جاتے ہیں تو ہمیں سمجھانے کے لیے، تو اس لیے ہمیں ڈیم کی ضرورت نہیں، ہمیں جو ہے وہ درخت اگانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں پانی کی نعمت کا ذکر فرمایا، وہاں سورہ مومنون میں ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میں اس نعمت کو خشک کرنے پر بھی اور اس کو گہرا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہوں۔ تو ہماری ناشکریوں پہ اللہ کی ناراضگی کا یہ ہمیں دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ہمیں پانی کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہونا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی دی ہوئی اس پانی کی نعمت کی قدر کریں، اللہ کا اس پر شکر ادا کریں، تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے لَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میں بارشیں برساتا ہوں، تمہارے لیے پانی کا فائدہ پورا کرتا ہوں،
فصلوں کے لیے، تمہاری زمینوں کے لیے، چوپاؤں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اور انسانوں حیوانوں کے لیے میں پانی کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ اور اللہ کا اصول ہے لئن شکرتم، ہمیں اللہ کا اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تو نے ہمیں پانی جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اگر ہم شکر کرتے، اللہ فرماتے، اللہ نے اصول واضح فرما دیا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دیتا، پانی کی گہرائی کا تمہیں خدشہ نہ ہوتا، یہ آنے والی نسلوں کے بارے میں تم فکر مند نہ ہوتے۔ کب؟ اگر تم میری اس نعمت کا شکر ادا کرتے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو ترک کرنا چاہیے۔ اور جب ایسی صورتحال ہو جو حقیقی طور پر پانی کو اوپر لانے والی ذات ہے، ہمیں اس ذات سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، ایک ڈیم نہیں، ڈیم تو پہلے بھی ہم نے وہ بہت بنائے ہوئے ہیں، اگر ایک کی بجائے 100 ڈیم بھی بنا لیں، اگر اللہ راضی نہیں ہوں گے تو یہ پانی کا مسئلہ وہ حل نہیں ہوگا۔ اگر اللہ راضی کر لیں گے تو ہمیں ان ڈیموں کی، ان درخت لگانے کی وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بن مانگے ہمیں پانی عطا کرتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے یہ ساری کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ خدشہ ہے تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات وہ اللہ ہمیں وافر مقدار میں وہ پانی فراہم کر دیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں محروم کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے جو ڈگر ہے اس کو تبدیل کرنے پر، ہماری نافرمانیوں سے ہمیں بچا کے فرما برداری اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایسی آزمائشوں سے ہمیں دوچار کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ممکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ہمیں ایسی صورتحال کا انشاءاللہ وہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کی 4 صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، کہ اللہ سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریاکاری سے اجتناب کرتے ہیں، نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، بلکہ ان کی نیت اور ارادہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور نیکیوں کے باوجود وہ دل میں ڈرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تو ہے مگر پتہ نہیں ہم سے کوئی کمی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں، یعنی نیک کام کرنے پر بھی وہ اتراتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو چند نیکیاں سمجھ کر کے جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھ لیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ وہ قبول فرما لے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ رد ہی نہ فرما دے۔ تو اس لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، نیکیوں پہ اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیری توفیق سے یہ ہوا ہے، تو نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے، اب اللہ میری دعا ہے کہ میں نے یہ جو محنت کی ہے یہ رائے گا نہ جائے، تو اس کو اپنی رضا کا اور میرے لیے اپنی جنت کا وہ ذریعہ بنا دے۔ نیک عمل کرنے پر بھی مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ ایسا انداز اپناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ یہ جو لوگ آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کوئی نئی دعوت لے کر آئے ہیں، یہ دعوت تو وہی ہے جو ان کی طرف انبیاء آئے تھے، وہ بھی یہی دعوت لے کے آئے تھے۔ تمام انبیاء کی دعوت تو یہی تھی، پچھلے انبیاء نے بھی اسی کی دعوت دی تھی، دعوت توحید ہی ان کا وہ محور تھی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کی نافرمانی کا سبب یہ ہے کہ جو دعوت آپ پیش کر رہی ہیں یہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اس کو جھٹلاتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے، کبھی وہ معجزات کا مطالبہ، نشانیوں کا مطالبہ وہ پوری ہوتی ہیں تو پھر اور مطالبات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ کوئی نئی بات بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ دعوت بھی پہلے انبیاء والی ہے اور ساری نشانیاں جو مانتے ہیں، صرف آپ جو دعوت دیتی ہیں تو جو ان کی خواہشات ساری ان کو ترک کر کے وہ یہ دعوت قبول کرنی پڑتی ہے، تو یہ اپنی خواہشات کے خلاف ہونے کی بنا پر وہ آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روز قیامت اعمال کا وزن ہوگا، ترازو لگے گا، اور اس ترازو میں جس کے اعمال کا وزن وہ زیادہ ہوگا وہ تو کامیاب ہے، وہ تو جنتی ہے، جنت میں جائے گا، مگر جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں جب بھی کوئی نیک عمل کریں اس کو اس انداز میں کریں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس سے جو ہے وہ اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جب دنیا میں کوئی امتحان دیتے ہیں تو کوئی پیپر حل کرتے ہیں تو ہم ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نمبر ملیں۔ ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، اس میں جو ہے وہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو تاکہ ہمارے نمبر نہ کٹیں۔ مگر افسوس کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ نیت اور ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پورے نمبر لینے ہیں، ہم خشوع خضوع کے ساتھ وہ عمل کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر لینے کی جو ہے وہ نیت ہی ہماری نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مگر ہمیں کوئی جو ہے وہ ادھر توجہ نہیں ہوتی، ہم اپنے دنیاوی معاملات جو ہے وہ اپنے دماغ میں ادھر جو ہے وہ گھمائے پھرتے۔ تو اس لیے جب کل قیامت کے دن ہماری نمازیں تولی جائیں گی، ہمارے جو روزے، ہمارے صدقات خیرات کہ جن کو ہم نے چند روپے دیے اور ان پہ اتنی سیلفیاں لے کے اتنی تشہیر کر لی کہ ان کا کوئی وزن ہی باقی نہیں رہا، تو کل قیامت کے دن ہمیں پشیمان ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبل از وقت ہمیں متنبہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، تمہارے اعمال جو نیک اعمال تم کرو ان میں کوئی وزن ہونا چاہیے، وہ اجر و ثواب کا کوئی سبب ہونا چاہیے، ان سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تمہیں اجر و ثواب ملنا چاہیے، پھر تمہیں جنت مل سکتی ہے۔ ورنہ اچھے کام تو جو ہے وہ کفار بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جو ہے وہ روئی کی مانند مثال دی ہے کہ جیسے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے نیک اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور جو سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی، کہ جب واقعہ افک جو ہے وہ رونما ہوا، کہ واقعہ افک کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو ہے وہ منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے لیے اور اسی تناظر میں پھر آئلی قوانین کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا جو ہے وہ نزول فرمایا۔ غزوہ بنی مصطلق کے واپسی پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام جب واپس آئے مدینہ سے تھوڑی دور جو ہے، رات کو آپ نے جو ہے وہ پڑاؤ کیا، صبح صحابہ کرام جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے ہیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر جاتی ہیں، تو واپسی پر دیکھتی ہیں کہ ان کا ہار گلے سے جو ہے وہ ٹوٹ کر گر گیا، اس کی تلاش کے لیے واپس پلٹتی ہیں، تلاش کرتی جاتی ہیں، وہ تو اس جگہ سے مل جاتا ہے، مگر جب واپس پہنچتی ہیں تو قافلہ گزر چکا تھا، کیونکہ وزن میں خود بتلاتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ ہلکی تھی، دبلی پتلی تھی، تو میرا اتنا وزن نہیں تھا، اس لیے ہودج اٹھانے والوں کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ خالی ہے یا اس میں موجود ہوں۔ تو جب واپس آتی ہیں قافلہ جا چکا ہے تو یہ سوچ کر وہیں بیٹھ جاتی ہیں کہ کوئی جو ہے وہ جب علم ہوگا تو ڈھونڈنے والے آئیں گے تو میں اسی جگہ پہ موجود ہوں گی، تو وہاں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک صحابی کو پیچھے قافلے کے پیچھے جو ہے وہ حکم دیتے تھے کہ اگر کوئی چیز کسی کا کوئی سامان گر جاتا تو وہ اس کو اٹھا لیتا، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ قافلے کے اگر کوئی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں تو ان کے اکٹھا کرنے کے لیے ایک آدمی جو ہے وہ مقرر ہوتا۔ تو اس موقع پر بھی حضرت صفوان وہ مقرر تھے، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے کے احکام سے پہلے جو ہے وہ دیکھ چکے تھے، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، وہ اپنی سواری کو اونٹ کو قریب کرتی ہیں، حضرت عائشہ کو سوار کر کے پیدل جو ہے وہ مہار پکڑ کے قافلے میں دوپہر کے وقت شامل ہو جاتے ہیں۔ تو منافقین جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں ان کو باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے صحابہ کرام کی جو ہے وہ اخلاقی جو آزمائش تھی، اخلاقی معیار پہ صحابہ کرام کو پورا اتار کے یہ ہمیں امت کو بتلا دیا کہ صحابہ کرام کا اخلاقی معیار کیا تھا، کہ ایسے کٹھن مرحلے پر بھی صرف چند صحابہ 2-3 صحابہ جو ہیں
وہ منافقین کے پراپیگنڈے کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں۔ باقی تمام صحابہ کرام اس اخلاقی معیار پہ جو ہے وہ پورا اترتے ہیں۔ ان کے ذہن، دماغ اور زبان سے کوئی ایسا جو ہے وہ جملہ نہیں نکلتا جو خلاف شرع ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اذیت کا باعث بنا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس واقعہ کے تناظر میں آئلی قوانین جو ہے وہ اس سورہ نور میں بیان فرماتے ہیں، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں جان کی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک دامنی کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں، اور وہ مسلمان بھی یہ چاند جو پراپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ جب اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تہمت کی سزا 80 کوڑے جو ہے وہ تجویز فرما دی، تو انہوں نے اس سزا کو طوعاً و کرہن قبول کیا۔ سمینا و اطعنا کی عملی جو ہے وہ تصویر بنے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کی اس توبہ کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ اور اس سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے تجویز فرمائی ہے، اور حدیث میں اس بات کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، یعنی غیر شادی شدہ جو ہے وہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ متنبع بھی فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور اس میں جو ہے وہ نرمی بھی نہیں برتی جائے گی، اور حد نافذ کرتے وقت مومنوں کی ایک جماعت بھی جو ہے وہ وہاں موجود اور حاضر ہونی جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بدکار مرد یا عورت ہے وہ مسلمانوں کے لیے نکاح میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ زانیہ مرد عورت سے پاک دامن جو ہے وہ مومن وہ ان سے نکاح نہ کرے، شرعی لحاظ سے جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے مرد ایسے ہی مردوں کے نکاح کے لیے جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، لہٰذا زانی مرد زانی عورت پاک دامن عفیفہ عورت کے لیے اور پاک دامن مرد کے لیے جو وہ نکاح کے لیے انتخاب کرنا یہ شرعی لحاظ سے جو ہے وہ ممنوع ہے اور حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عاقل بالغ پاک دامن مرد عورت پر بغیر گواہوں کے جو زنا کی جو ہے وہ تہمت لگائے، اس کو چاہیے کہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں، اور دوبارہ اس کی جو ہے وہ کبھی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ سچی توبہ کر لے تو پھر ان کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی میں اگر ایک دوسرے پہ تہمت لگتی ہے تو چونکہ یہ رشتہ ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الگ سے قانون بنایا ہے کہ مرد اگر عورت پر تہمت لگاتا ہے تو وہ 4 گواہ پیش کرے، نہیں کر سکتا، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت رکھی ہے کہ وہ 4 مرتبہ یہ قسم اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں، میں جو دعویٰ کیا ہوا ہے میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح عورت 4 مرتبہ جو ہے وہ قسم اٹھائے گی کہ یہ جو میرا شوہر میرے اوپر تہمت لگا رہا ہے یہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ سچا ہے 5ویں مرتبہ یہ کہے گی تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور اس لعان کے بعد شرعی لحاظ سے وہ مرد و عورت ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بھی ہمیں فرمایا کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور اجازت سے پہلے سلام لے لو، یعنی سلام لے کر اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو اپنی آنکھیں جو ہے وہ نیچی رکھنے کا حکم دیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور نکاح کی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے صورت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غلام یا لونڈیاں کچھ روپے پیسہ دے کے کچھ رقم دے کے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا معاہدہ کر لو۔ اور اسی طرح مومنہ عورتیں غیر محرموں کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا ہے۔ مگر آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے کی خواتین کے شوہر کے لیے زیب و زینت کا شریعت نے حکم دیا ہے، شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کرتی۔ جب انہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، غیر محرموں کے ساتھ جو ہے وہ پاس جانا ہوتا ہے،
شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ زیب و زینت کا اختیار کرتی ہیں۔ یہ خلم خلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شوہر کے لیے عورت کو زیب و زینت کا حکم دیتے ہیں۔ شارع نے اس کو جو ہے وہ مستحسن قرار دیا ہے، بلکہ عورت پہ لازم ہے کہ مرد کے لیے وہ حسن و جمال اختیار کرے، زیب و زینت اختیار کرے، اور جب وہ غیر محرموں کے پاس جاتی ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ یہ آج ہماری خواتین کی جو عادت ہے کہ گھر میں وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، جب غیر محرموں کے پاس انہوں نے جانا ہوتا ہے تو اس وقت زیب و زینت کا اختیار کرتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ منع کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بغاوت ہے، ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی لونڈیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر جو ہے وہ مجبور نہ کرو۔ اور پھر تربیت اولاد کا بھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جو گھر میں رہتے ہیں، اور اسی طرح جو غلام ہیں یا جو لونڈیاں ہیں، ان کو بھی حکم دو کہ فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب قیلولے کا وقت ہوتا ہے اور عشاء کے بعد وہ تمہارے خلوت والے کمرے میں جو ہے وہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں، داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ عمومی طور پر یہ وقت جو ہے وہ خلوت کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بچے جب بالغ ہو جائیں، جب وہ دوسروں کے کمروں میں جائیں، کسی شادی شدہ کے کمرے میں جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت اولاد کے ضمن میں یہ بھی ہمیں فرمایا ہے کہ ان پر بھی لازم ہے کہ جب وہ گھر میں آئیں یا الگ کسی کے جو ہے وہ کمرے میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی یہ طریقہ بتلا دو کہ پہلے اجازت لیں پھر داخل ہوں۔ گھر میں اجازت لے کر ایسے بچے جو اب عورت و مرد کے جو ہے وہ مخصوص مسائل سے آگاہ ہو چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بلا اجازت گھر میں یا کمرے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اجازت لے کر آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کرنی چاہیے کہ جو فیملی کا الگ کمرہ ہوتا ہے، الگ گھر ہوتا ہے، جب بھی وہ اس میں داخل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مخصوص 3 اوقات کا ذکر کیا ہے، بچوں کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے کہ جب بھی کسی کے کمرے میں جائیں، جب بھی کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لے کر جو ہے وہ گھر میں جائیں، اجازت لے کر جو ہے وہ کمرے کا دروازہ کھولیں۔ اور ہماری جو بعض کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے اندر دیکھتے ہیں پھر اجازت لیتے ہیں، یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت اندر سے ملے کہ آ جاؤ، پھر اندر جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے۔ ہمیں اسی انداز میں اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے۔ اندر جا کے پوچھنا کہ میں آ سکتا ہوں، یہ کوئی اجازت نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہی ہے کہ پہلے اجازت لیں پھر اندر جو ہے وہ داخل ہوں، اور داخل ہوتے وقت کلام سے پہلے جو ہے وہ سلام کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح پردے کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا وہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں اور ان کی نکاح کی عمر نہ ہو، نکاح کی عمر سے جو ہے وہ گزر جائیں، اگر وہ پردہ ایسے اعضاء جو ہے جن کو وہ ڈھانپنا مشکل ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھ وغیرہ، اگر وہ ان کا پردہ نہیں بھی کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں۔ باقی جسم کا لباس تو وہ تو جیسے محرم کے لیے بھی جو ہے وہ پہننا ضروری ہے، محرموں کے پاس بھی ہوتا ہے، وہ لباس جو ہے وہ عورت پہنتی ہے، اسی طرح یہ بوڑھی بھی سارے جسم کے ویسے لباس تو پہنے گی، مگر جو خاص غیر محرموں سے پردہ ہوتا ہے ہاتھ چہرے وغیرہ کا، یہ بوڑھی عورتیں اگر نہیں کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی جو ہے وہ فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر تو گھر میں سلام کرے گا یکن برکتن علیک واہل بیتک، کہ اگر تم گھر میں جاؤ گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو گے تو تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہے، اور گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اور بچوں کو بھی کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کہہ کے داخل ہوں، تاکہ گھر میں اللہ کی جانب سے جو ہے وہ خیر و برکت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اجتماعی جگہ پر بیٹھے ہیں تو کسی نے جانا ہے تو اجازت لے کر جو ہے وہ اس مجلس سے اٹھنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے خود آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ آوازیں دے کر پکار لیتی ہو۔ ان کا ادب اور احترام ہے، آپس میں ایک دوسرے کو تو تم جیسے پکارتی ہو، مگر اللہ رسول کو پکارتے وقت جو ہے وہ آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں
اس بات سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی و عریانی پھیلائیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ ہم جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ایسی پوسٹیں شیئر کر دیتے ہیں، اور اسی طرح بعض غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ ایام ہے، جیسے ویلنٹائن ڈے، یہ فحاشی و عریانی کے لیے ایک دن جو ہے وہ خاص کیا ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے فیس بک واٹس ایپ پہ اس طرح کی جو ہے وہ غیر محرموں کی تصاویر اور ویڈیو، اس طرح کی جو چیزیں جو شیئر کرتے ہیں یہ شرعی لحاظ سے حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے ان کاموں کی وجہ سے، جو یہ پسند کرتا ہے یا اس کا ذریعہ بنتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں فحاشی پھیلے، وہ اس میں کسی بھی انداز میں ملوث ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی جو ہے وہ دردناک عذاب۔ لہذا ہمیں اس سے مکمل جو ہے وہ متنبع رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ غیروں کے بھی اعلیٰ کار بنتے ہوئے یہ کام نہ کر بیٹھیں، ہمیں مکمل جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں بھی ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق اور باطل کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ مومن کے دل کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چراغ سے تشبیہ دی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو جو ہے وہ طاقچے میں رکھ دیا جائے، اور اس کا کیونکہ طاقچے میں رکھ دیا گیا ہے اب اس کا نور جو ہے وہ معین جہت میں ہی رہے گا جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوتا ہے وہ زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی وہ چمکتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومن کی مثال دی ہے، کیونکہ مومن کا دل بھی ایسے ہی ہے کہ وہ حصول علم سے قبل بھی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اگر وہ علم حاصل کر لے، اس دل میں علم آ جائے تو پھر تو نور علی نور ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس شیشے کی قندیل میں جو ہے وہ بند چراغ میں جب زیتون کا تیل آ جائے تو ڈبل جو ہے وہ نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مومن علم بھی سیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ نور والا بنا دیتے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل دوسرے لوگوں کی مثال کہ جنہیں وہ باطل قسم کے لوگ جو برائی کرنے والے ہیں، برے لوگ ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال اس سراب کی دی ہے۔ سراب یعنی جو دور سے دیکھنے میں تو چمکتی جگہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہے، حالانکہ وہاں پانی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کے اعمال کی جو ہے وہ مثال ہے کہ وہ دیکھنے کو تو اچھے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ان کا ہمیں بڑا نفع ہو رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو وہ کام کر رہے تھے ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو غبار بن کے جو ہے وہ اڑ چکے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ کفار کے جو عقائد و نظریات جو انہوں نے من گھڑت اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں میں جو ہے وہ جہاں ایسی تاریکی ہوتی ہے کہ اپنا ہاتھ بھی جہاں جو ہے وہ نظر نہیں آتا، تو ایسا ہی حال کافروں کا ہے کہ وہ کفر اور ضلالت میں ایسے جو ہے وہ پھنس چکے ہیں کہ انہیں کوئی چیز دکھائی ہی نہیں رہی، وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الفرقان ہے، اس کا ابتدائی حصے کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا۔ یہ سورت جو ہے وہ مکی دور کے درمیانی عرصہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کی طرف سے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جواب دیا ہے، اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ان کا رد فرمایا ہے، اور ان کے پیدا ہونے والے جو ہے وہ سوالات کے جو ہے وہ جوابات دیے گئے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت بیان فرمائی ہے کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے اور اس میں کسی نے ان کی معاونت بھی کی ہے، یا پھر یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ پھر روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ معبودان باطلہ کہ جن کو لوگ میرے ہمسر بناتی ہیں، میرے علاوہ جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں ان سے سوال کروں گا، پوچھوں گا کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پوجو؟ تو
وہ تمام معبودین باطلہ جو ہے وہ اپنی عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے کہ ہم نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے تو ان کو مجبور نہیں کیا تھا، ہم نے تو ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ تو خود ہی اپنی طرف سے انہوں نے اللہ تجھے چھوڑ کر جو ہے وہ ہمیں پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں پر بڑے بھاری عذاب جو ہے وہ ہوں گے کل قیامت کے دن۔ ان کی مشرکوں کی، کافروں کی اللہ نے حالت جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبل از وقت متنبع فرما دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوگا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقائد و نظریات، اپنے اعمال میں اللہ کی نافرمانیوں کو اور اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے جو ہے وہ معبودان باطلہ کو پوجا ہے ان کی کسی شرک بھی، ہمارے عبادات میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، ہمارے عقائد و نظریات میں مشرکانہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کافروں کا جہنم ہے، مشرکوں کا جہنم ہے۔ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتی ہیں ہمیں کفار والے اور مشرکین والے عقائد و نظریات سے بھی مکمل اجتناب کرنا ہوگا، ان کے افعال و اعمال سے بھی مکمل اجتناب کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کے عقائد سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کا تقاضا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں گمراہ لوگوں کے راستے سے، اور اسی طرح جن پہ اللہ کا عذاب آیا، جن پہ اللہ جو ہے وہ غضبناک ہوئے، ان کے گمراہوں کے راستے سے جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، ہمیں اس کو عملی صورت میں بھی اپنانا چاہیے کہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں، ان کے طریقے طور، ان کے تہذیب کو جو ہے وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے، غیر مسلموں کی تہذیب کو اپنانے سے، مشرکین اور کفار کے راستے پہ چلنے سے، ان جیسے اعمال اپنانے سے مکمل اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔